نات ملتے نے اور ساڈے مسلمان لوگ جنہوں ولی سمجھتے نے وہ اس لیے بنتا ہے موافقت حق دے وچ مخالفت نفس کامل جس لیے کرتا ہے اس لیے وہ کامل نہیں یہ مطلب ہے دو چیزاں چھوڑوں گزرنا پڑتا ہے، ایک حق دی موافقت، ایک نفس دی مخالفت۔ سبحان اللہ۔ نفس دی مخالفت کرے حق دی موافقت نہ کرے تو وہ جوگی ہوتا ہے۔ ہندوؤں دے جوگی یہ ہوئی کام کرتے ہیں، نفس دی مخالفت تو کر جاندے ہیں لیکن موافقت حق سے معلوم ہوتے ہیں۔ ایمان دی دولت تو محروم ہوتے ہیں، جنت جان تو تا محروم ہوتے ہیں، چاند روحانی کمالات انہوں جوگیاں نو مخالفت نفس نال مل جاندے نے لیکن ولایت نہیں لابی۔ ولایت لبن واسطے توجہ ذرا، ولایت لبن واسطے دونوں چیزاں ضروری ہیں، ادھر موافقت حق ہوئے ادھر مخالفت نفس ہوئے۔ میرے خیال دے مخالفت نفس اور موافقت حق دا جڑا تقابل میں کر رہا ذرا وہ محض ایضاح واسطے وضاحت کرنے واسطے ہے، ورنہ حق کی موافقت مخالفت نفس کے بغیر ہوتی نہیں۔ سبحان اللہ۔ مخالفت نفس جو گزرنا پہنتا ہے تو کیوں کہ اللہ جل شانہ نے جنہ دین اتاریا ہے وہ نفس دی بری خواہشات دا مخالف سراسر۔ نفس دیا دو ہی خواہشاں ہوندیاں، ایک بری ہوندی ایک جائز ہوندی۔ نجائز خواہشاں جائز خواہشاں، نجائز خواہشاں جڑیاں نفس دیا ہوندیاں انہاں دی مخالفت فرض تو لے کے مستحب تک۔ جویں جویں نجائز خواہش دا درجہ ہوئے گا اوے اوے او دی مخالفت دا درجہ وددا گھٹدا جانا ہے۔ گل سمجھا نہیں؟ تو مخالفت نفس جڑی ہے بعض اوقات فرض ہوندی ہے، بعض اوقات واجب ہوندی ہے، بعض اوقات سنت ہوندی ہے۔ اگر ہوئے جائز خواہش تو او دی اتباع دی اجازت ہے، پسند نہیں۔ او دے اندر مخالفت کر جاوے جنہ کرے گا نا جائز دے اندر بھی کرے گا تو درجہ ولایت بڑھتا جانا، حتیٰ کہ اس مقام تے پہنچ جاوے کہ او دا کھانا جائز خواہش ہے نا۔ اسی طرح نکاح شادی جائز خواہش ہے، نکاح شادی تو مراد مجامعت تے، نکاح شادی تو سنت ہو گئی لیکن جنسی خواہش پوری کرنی اس ذریعے نہ شریعت پاک نے جائز رکھی، لیکن اس تو اللہ دا ولی اینا ایک نکل جاندہ ہے کہ یہ خواہش نفس کی خواہش سمجھ کر، یہ خواہش نفس کی خواہش سمجھ کر پوری نہیں کرتا، اس خواہش کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پھر یہ عمل بھی کھان پین تک بھی محض اللہ کی رضا واسطے رہ جاتا ہے۔ یہ ہوئی مان ہے جڑا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا مسلمان ہونے تو بعد میں اپنی گھر والی دے نیڑے اپنے نفس واسطے نہیں گیا، میں صرف اور صرف اللہ دے محبوب دی سنت سمجھتے تھے۔ یہ مطلب ہے انہوں نے اپنی خواہش دا قلع کما نہ کر لیا سی، اور واقعی محبت جس لئے کامل ہو جاتی پھر کسی محبوب تو سوا کسی اور پاسے دھیان کرو۔
پھر تے جو بھی دیکھنا پیندا ہے وہ محبوب پاک دی نسبت نال ہی دیکھنا پیندا ہے، تا محبت جا پوری ہوندی۔ سبحان اللہ، سمجھ آئیے سنگیو کہ نہیں آئی؟ تو عزیزم، اللہ دا ولی مخالفت نفس اس حد تک کر جاندہ ہے کہ جائز جیڑیاں ہوندیاں انہوں نے بھی چھڑ جاندہ ہے، کہندا پھر آپ میں شرک وچ مبتلا ہوں، میں شرک وچ مبتلا ہوں، میں اپنے نفس نو اس دے ہوندیاں اپنا خیال کراں، تا کر کے حضرت سیدنا ابو العباس ماراسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے ہیں اگر میرے دل دوتے ایک لمحے واسطے اللہ تو سوا خیال کسی اور دا گزرے میں آپ نو مشرک شمار تمام اولیاء یہ کہتے ہیں تسی خود سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، آندے نے فنا ہو گیا، فنا فی اللہ ہو گیا، بقا باللہ ہو گیا۔ فنا فی اللہ دا یہ مطلب ہوتا ہے ادھر اپنی خواہشاں ختم ہو گئی او دے حکم تو فنا فی اللہ ہو گیا، تے او دیاں ہی صفتاں شاناں او دے ہی حکم دل وچ آ گئے تے او دیاں صفتاں شاناں ہی رہ گئیاں تے پھر بقا باللہ ہو گیا۔ یہ دوویں چوں گزرنا پیندا ہے تا جا کے ولایت تمام ہوندی ہے، خاص ملدی۔ تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ ولی واسطے ضروری ہے خواہشہ نفس دی مخالفت، تتا منگدا ہے ٹھنڈا دیندا ہے، ٹھنڈا منگدا ہے تتا دیندا ہے۔ جسے وہ منگدا ہے جاگے چ رہو وہ کہندا کلیاں رہنا، جسے کہندا کلیاں رہو وہ کہندا جاگے چ رہنا۔ سبحان اللہ، ایک مخالفت دے اتر پیندا ہے۔ کیوں؟ نفس ہے اللہ دے مقابلے وچ، نفس اللہ دے مقابلے وچ۔ شیخ اکبر دی وہ گل مینوں یاد آ گئی، آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے جدو نفس نو بنایا اینو بڑھا کے اللہ نے پوچھا دس میں کون ہوں، من آنا۔ اللہ نے فرمایا نفس نو دس میں کون ہوں، یہ سکو آخیا تو دس میں کون ہوں۔ نفس کہندا رب نو تو دس میں کون ہوں، اس آخیا چنگا میں پوچھ لینا تین۔ اس ذات نے 70,000 سال بھوک تے دکھ بھوک دے دکھ دے سمندر چ پا دیتا۔ جدو کڈیا پوچھا ہوں دس میں کون ہاں، کہندا تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہاں۔ توجہ ہے؟ تو عزیزم ولایت خاص جنوں ولایت کہندے جے وہ نہیں لبدی مخالفت نفس اور موافقت حق تو بغیر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عرص اللہ دے ولی دا عرص یقیناً وہ مخالفت نفس دے مرحلے وچوں بھی گزرے نے، موافقت حق دے مرحلے وچوں بھی گزرے نے، تا جا کے انہاں نے مقام حاصل کیتا ہے اللہ جل شانہ دی سچی دوستی دا۔ تو عزیزم اس مناسبت نال میں جناب دے سامنے جڑا موضوع عرض کرن لگا نا او دا عنوان پیش کر۔ وجہ مناسبت جناب نو معلوم ہو گئی کہ کس مناسبت نال میں اس موضوع کا انتخاب کرن لگا جڑا پیش کرن لگا کہ عرص ولی
اور ولی نہیں بنتا مگر مخالفت نفس موافقت حق کے ساتھ. جب اس کے بغیر نہیں بنتا تو ہوں ناچیز کا موضوع یہ ہونا ہے جڑا بیان کرنا ہے الوہیت نفس کا فتنہ. سبحان اللہ. یہ تو سب واسطے نوی شاید الوہیت نفس کا فتنہ، نفس دے خدا بنن دا فتنہ، نفس دے معبود بنن دا فتنہ، اللہ دے مقابلے آن دا فتنہ. اے موضوع ہے الوہیت نہ. ایک ہے الوہیت حق، ایک ہے الوہیت نفس. یہ شرک ہے، وہ توحید ہے. الوہیت حق توحید ہے کہ حق الہ ہے، الہ حق ہے، یہ توحید ہے. الوہیت نفس، نفس الہ ہے، یہ شرک ہے. لیکن یہ شرک ایک عجیب ہے کہ سابقہ تاریخ میں یہ شرک نہیں ہوا. سابقہ تاریخ مشرک ہے سن، یہ شرک نہیں سی ہویا آپ کو الہ سمجھنے کا. یہ شرک اس نئے دور کا نیا فتنہ ہے. پہلا شرک کوئی بتا نو پوجتا سی، کوئی کسی نو پوجتا سی. غیر نو پوجنا، گل سمجھنا، غیر اللہ کو پوچھتے تھے تو موحد تھے، اللہ کے علاوہ غیروں کو پوچھتے تھے مشرک تھے. لیکن آپ نو پوجنا، آپ نو الہ سمجھنا، یہ پہلے نہیں ہوا. یہ نئے دور کا نیا فتنہ ہے. اس کو کہتے ہیں فتنہ الوہیت نفس. قربان جاوا قرآن دی عظمت تو، کیونکہ قرآن مجید رہندی دنیا تک آخری کتاب ہے، جامع کتاب ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. آپ کے بعد رسالت کے سلسلے بند ہو گئے تو قرآن مجید نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فتنے جن کا پہلے ظہور نہیں تھا، بعد میں ہونا تھا، حضور نے ان کی بھی نشاندہی فرما دی اور پہلو ہی دس چھڈیا محبوب نے کیا ہونا ہے. رکھنا میری گلا تھی پہلی بار ہی سنو گے، انوکھیاں گلا ہی سنو گے انشاءاللہ الرحمن. تمہوں ایسا مکھن کھڑ کے دیا گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تسا آخنا یار آن دا حق ادا ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب، استاد عالیہ ٹاپ شریف، خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب، خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب. توجہ ہے سوڑو. تو موضوع کا کی نام ہے الوہیت نفس کا فتنہ، آپ کو خدا سمجھنے کا فتنہ. یہ وہ فتنہ ہے جس کا ظہور پچھلی صدیوں میں نہیں ہوا، یہ نیا ہے. یار چشتی علمی ہوتا ہے. ارے میرے بھائی میں تو عرض کی تھی قیامت تک فتنے نت نوے تو نوے روپ جاؤ گے، لیکن قرآن و حدیث نے انہوں نے نشاندہی انہوں کا آتا پتا پہلو در چڈیا. کئی فتنے ایسے جڑے ظاہر نہیں سن ہوئے، کئی احوال ایسے جڑے ظاہر نہیں سن ہوئے. قرآن مجید اور احادیث مبارکہ نے انہوں دے بارے کلام فرمائیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف دس دیتا
کہ انہاں دی تفسیر تعویل حالے آئی نہیں، یعنی انہاں آیات، کئی آیات نے، انہاں آیات دا معنی مطلب جڑا ہے نا، اس معنی مطلب دا مصداق اور معنی مطلب دا مظہر جڑا ہے وہ حالے نہیں آیا، ظہور بعد وچ ہی ہونا ہے۔ یہ حضور نے ایک ترمذی شریف دی حسن روایت نے فرمایا، یعنی یہ نہ سمجھا جی کہ جو قرآن و حدیث آیا ہے اس کی جو قرآن و حدیث نے جنہ چیزاں دے متعلق ارشاد فرمایا ہے وہ ساریاں پچھلے دورے سے ظاہر ہو گئی نے، نہ قیامت تک کچھ آنا ہے، اور قرآن مجید نے وہ اشارے گلا پہلو کی، لیکن وہ مظہر بعد، ظہور بعد ہونا ہے، ظہور بعد ہونا ہے، مصداق وہ بعد ہونا ہے۔ اور اس چیز کا ثبوت، اس شے کا ثبوت ترمذی دی حسن روایت پڑھ کے جناب نے سنا، جہاں حدیثاں جنہ تو دلیل بنائی قائم کیتی جاندی ہے اور جنہ تو دلیل لئی جاندی ہے، یا صحیح حدیثاں ہوندیاں یا حسن ہوندیاں، ضعیف نو پاس رکھیا جاندا ہے الا بوقت ضرورت۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو کیونکہ صحیح اور حسن، تو میں حسن حدیث پیش کروں گا جنہوں امام ترمذی نے حسن فرمایا ہے۔ اور دیکھو آیت کریمہ کتاب التفسیر دے اندر امام ترمذی اس روایت نو لے آندا ہے، قرآن مجید دے اندر ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ محبوبہ فرما دے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طاقت اور قدرت حاصل ہے، وہی ہے جو قدرت یہ رکھتا ہے کہ تم پر عذاب اوپر سے دے دے یا نیچے سے دے دے، تھوڑے پیروں دے تھلے عذاب آ جاوے یا سراں دے اوتوں آ جاوے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ ہے۔ پھر مانا مطلب دس دینا وا، فرما دے محبوب هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ ہی قادر ہے اس بات پر تم پر عذاب لائے اوپر کی طرف سے یا نیچے پاؤں، من تحت ارجلکم، تھوڑے پیروں کے تھلو عذاب آ جاوے، تھوڑے اتوں عذاب آ جاوے۔ دو روایت آئی نے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جس لیے یہ آیت مبارک پڑھی ہے، دو روایت آئی نے، حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بوجہک، پروردگارا میں تیری ذات دی پناہ لینا ہوں اس عذاب تو۔ دوسری روایت جایا ہے، لفظ پڑھن لگا اما انہا کائنۃ ولم یات تاویلھا بعد، حضور نے فرمایا اے عذاب آنا ضرور ہے لیکن حال ظاہر نہیں ہویا، سبحان اللہ، آنا ضرور ہے لیکن حال تک ظاہر نہیں ہویا، میرے دور تک نہیں، صحابہ کے دور تک نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بعد چونا ہے، بعد چونا ہے۔ معلوم ہویا کئی آیات ایسیاں نے جنہاں دے معنی مطلب دا ظہور بعد چھوڑا ہے، اور میں دسنا میں اس دور دے اندر کیویں ہویا ہے۔ بم اتوں برستے نے تے بم تھلیوں پھڑ رہے نے، اتوں برستے نے، سراں دے اتوں برستے نے تے پیراں دے تھلے دب جاندے نے، اتوں ٹردیاں ٹینک اڑ گئے، بندے اڑ گئے
تھلوں بھی عذاب آیا اتوں بھی عذاب آیا سدکے جاواں مدینے دے تاجدار تیرے حضور نے فرمایا ما انها کائنۃ ولم یأت تاویلها بعد. حضور نے فرمایا یارو ہوتے ضرور رہنا ہے ان دا عذاب یقیناً آنا ہے لیکن حالے تک فرمایا دا ظہور نہیں تعویل تفسیر دی حالے نہیں ادا مظہر حالے نہیں ہویا ظہور دا بعد چاہنا ہے اصلاح دا بعد چاہنا ہے اور اسی طرح یہ سجنا کہ بعد ہونا کے ظاہر ہویا ہے کہ اللہ پاک معافی دے حالے پتہ نہیں اور صورتاں اتوں دے تھلے عذاب دیا ہور شکلاں صورتاں کیڑیاں پیاں ہون گیاں جڑیاں قدرت نے لے آونیاں نے. ایک صورت یہ ہوئی ہے ایک صورت کائنات ویکھ رہا ہے عذاب اتوں دے تھلے آ رہے ہیں یہ ہوئی عذاب نے. میں ایتھے زیادہ وقت نہیں صرف کرنا چاہتا صرف یہ دسنا چاہتا وا میرے نبی نے سچ فرمایا میں دعویٰ کیتا سی کئی آیات ایسیاں نے جنہاں دی تفسیر تعویل جنہاں دا ظہور ہویا نہیں سی پچھلیاں صدیاں بعد ہونا ہے یا اج ہونا ہے قریب قریب ہونا ہے ہوندیاں رہنا ہے. اس لیے نہ سمجھا جے ہر آیت دا مطلب پیچھے ظاہر ہو گیا ہے نہ کبھی 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 اللہ تعالی جویں جویں زمانے نو بدلے گا حوالے ساتھ تفسیراں دے آیتاں دیاں تفسیراں ظاہر ہوندیاں رہن گیاں. انہاں آیاتاں دے وچوں ایک آیت پڑھن لگا جدا معنی مطلب پہلا معلوم سی لیکن ظاہر نہیں سی علم تے ہے سی ظاہر نہیں سی کوئی شکل نہیں سی آئی کوئی صورت نہیں سی آئی. یہ اسی طرح دے وچوں لم یات تاویلھا بعد ابھی اس کی تفسیر نہیں آئی. وہ آیت کریمہ کیڑی ہے دو صورتاں مبارک جائی سبحان اللہ رضا اپنا بولو سبحان اللہ. دو مبارک صورتاں وچ بیان آیا ہے ایک چاہے افرائیتا ایک چاہے ارائیتا افرا میں پڑھی بیٹھا جی پہلی جناب نو سنائی ہے افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا. اللہ فرماتا ہے محبوبہ کیا انہوں ویکھیا ہی جڑا اپنے نفس نو خدا بنانا ہے. اللہ محبوبہ انہوں ویکھیا ہی میں تے آکھاں گا افرائیتا اور ارائیتا یہ شروع اس لیے ہونا اس بات کا اشارہ لاؤں ہے کہ محبوبہ وہ باطنی نظر نال تو ویکھنا ہی ہے لیکن ظاہر تیرے اگے حالے نہیں ہویا کائنات وہ بندہ جڑا ظالم اپنے آپ دی پوجا پاٹ کرے جڑا آپ نو الہ منے خدا اپنے نفس دی خواہش نو خدا جڑا بناوے محبوبہ انہوں تو ظاہری اکھ پاک نال ویکھیا ہی یعنی تیرے سامنے ظاہر ہویا ہے. مطلب کی کہ تیرا دور حالے یہو جہ لوکاں تو خالی ہے جڑے نفس دی پوجا کرتے اور اگر یہ کہہ بھی دیا جائے تو اس وقت بطور نمونہ کوئی ایک ادھا بندہ کچھ چند لوگ اس لیے ہونے نے لیکن کثرت بعد تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں سنگیوں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح بھی ہوتا ہے اور زیادہ قرینے قیاس یہ گل لگتی ہے کہ ایویں ہی ہونا چاہیے. کوئی مثال نمونے کے طور تے اس لیے وکھا دینا لیکن وہ کثرت بعد ہونی وفرت بعد ہونی زیادہ بعد ہونا تحریک کے طور تے بعد کسی شاید چلنا یہ ہو سکتا ہے. سمجھ نہیں آئی نہیں کہہ لو اللہ فرماتا ہے ہوں عجیب گل ہے اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے ویکھیا کیا انہوں ویکھیا وہ جیڑا بندہ اپنے آپ نو خدا بنائی بیٹھا اپنی خواہش نفس نو کتے دو گلاں نے توجہ ذرا ایک سی آپ نو خدا لوکاں دا بنانا وہ فرعون سی فرعون تے نمرود آپ نو خدا بنا سن لوکاں دا یعنی اپنی اطاعت کراندے سن اللہ دے مقابلے وچ
ایتھے اللہ نے نہیں فرمایا، فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنا خدا. توجہ یار توجہ. اللہ فرما رہا ہے جن نے اپنا خدا اپنے خواہش نو بنایا ہے انہوں نہیں دیکھیا. یہ مطلب یہ نکلیا قرآن پہ دسدا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اپنی پوجا شروع کر دیں گے، خدا کے مقابلے میں اپنے نفس کی اور اپنے آپ کی اپنے خواہش کی مانیں گے، خدا کے مقابلے میں اپنے ارادے کے پیچھے چلن گے اور سمجھن گے یہ ہوئی حق کے ساڈا کہ اصا خود اپنی خواہش، اپنے نفس، اپنے ارادے، اپنی مرضی انہوں ہی اپنا رہبر بنا کے چلائیے، خدا کے پیچھے کیوں چلیے. اور اگلی گل لفظ بڑے عجیب نے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ فرماتا ہے علم پر اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. علم کے ہوتے ہوئے اللہ نے، علم کے ہوتے ہوئے گمراہ. یہ مطلب مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک تو وہ ظالم اپنے نفس کا پجاری ہوگا، دوسرا اس کو علمی سند دے گا. یعنی کیا مطلب؟ ایک تے آکھے گا کہ میاں چلو ہی اپنے ارادے نفس دے پیچھے، خدا کیا ہوتا ہے چھوڑو، رسول کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، انسان کو آزاد ہونا چاہیے. ایک تو اپنے نفس کا پجاری بنے گا، دوسرا اس کو جرم نہیں سمجھے گا. اگر جرم سمجھے پھر تو مسلمان ہے، پھر تو فاسق ہے، ظالم ہے. ہمارے جیسا فاسق ظالم بندہ جو اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلتا ہے لیکن جرم سمجھتا ہے، ظلم سمجھتا ہے، آخر نہ میں خدا دا حق ماردا پھرنا، یہ حق خدا دا بنتا ہے، وہی اطاعت ہونی چاہیے، میں اپنے نفس کے پیچھے چلا رہا. یہ مومن ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو ہے اللہ اکبر و کبیرہ. پھر عرض کراں قرآن مجید فرما رہا ہے انہوں ویکھیا جی اپنے نفس اپنی خواہش نو خدا بنا لینا، خدا بنا لینا، آپ نو خدا بنا لینا، اپنے آپ نو اپنا خدا بنا لینا، اپنے نفس دی خواہش نو اپنا خدا بنا لینا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اتو ظلم یہ کردا ہے کہ اس اپنے عمل نو کی کردا ہے، انہوں سند دیندا ہے علم دی، علمیت کی سند دیتا ہے. کی مطلب؟ آندا ہے بھائی علم یہی چاہتا ہے کہ خود دی پوجا کرو. خدا کیا ہوتا ہے؟ خدا خالق ہے لیکن ہمارے معاملات کے اندر مالک نہیں، وہ داخلت کرنے کا اس کو حق نہیں ہے. ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں. اللہ سونا فرماتا ہے اضلہ اللہ علی علم، یہ کیا ظالم تو علم دی سند دیندہ ہے انہوں. علم کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو گمراہ، علم پر گمراہ کیا. یعنی یہ کہو کہ علم کی وجہ سے اس کو گمراہ کر دیا. وہ کون سا علم؟ وہ پٹھا جو باہر بیٹھا ہے. بولتے نہیں جی. اور آگے فرماتا ہے ختم علی سمعہ، او دے کنا دے مور لا دتی، وقلبہ،
اللہ نے وہ دل تے مہر لا دیتی وجعل على بصره غشاوة تے او دی اکھاں دے اوتے اللہ نے پردہ پا دیتا ہے فمن يهدي من بعد الله افلا تذكرون سونا رب فرمانا ہے ہن کون ہوئے گا جڑا انہوں ہدایت دے اللہ تو بعد اللہ تو کرنا دے مور مار دیتی وہ حق نو سنتا ہی نہیں اللہ نے وہ دل نو مور لا دیتی وہ دل حق سمجھتا ہی نہیں اللہ نے اکھاں دے اگے پردہ پا دیتا ہے وہ حق نو ویکھدا ہی نہیں اللہ افلا تذکرون سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے وہ تانوں نصیحت نہیں آندی تساں میری گل کیوں یاد نہیں رکھدے یہو جہے ظالم نو کیوں تبلیغ کر دو فرمایا انہوں کی تبلیغ کرنی جیڑا آپ نو خدا بنا کے میرے مقابلے بہ گیا ہے تو اتوں کہندا علم ہی یہی ہے تو جدو آکھے گا علم ہی یہی ہے تو تانوں تے انہیں آکھنا جاہل انہیں نبیاں نو جاہل آکھیا انہیں ولیاں نو جاہل آکھیا انہیں علم والیاں نو جاہل آکھیا انہیں عالماں نو جاہل آکھیا تے جنہیں اللہ دے پیغام والے نو جاہل کہہ دیتا تو کیویں ممکن ہے وہ بندہ ہدایت پہ آوے اللہ فرماندا ہے انہوں تبلیغ کر کے تساں کرنا کی ہے تانوں میری گل یاد نہیں میں جدوں کہہ دیتا ہے کہ ہن جسلے اس مرتبے تے پہنچ جائے گا اللہ جسلے اس مرتبے تے پہنچ جائے گا کہ اپنے کفر اپنی جہالت کو اپنے اتنے غلط عقیدے کو وہ علم سمجھتا ہے وہ حق سمجھتا ہے تو انہوں کہتے ہیں عربی دے اندر جہل مرکب دا شکار مثلا ایک بندے نو علم نہیں سورج چڑھیا ہے اتوں اس اپنی جہالت نو بھی علم سمجھے وہ آخر میں جاننا سورج کا چڑھنا ہوندا کی سورج کا چڑھنا طلوع ہونا یہی اس کا نہ چڑھنا ہے اور جیڑا بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ سورج کا طلوع ہونا یہی غروب ہونا ہے انہوں کی سمجھاؤ گے توجہ نہیں فرمائی نے آج دسو سکیو انہوں کیویں سمجھا سکتے ہیں کیڑی گل وہ اثر کرے گی ایک بندہ بیمار ہے ایک بندہ بیماری نو صحت سمجھے وہ علاج کر کے بخاؤ علاج تو وہ ہی ہونا ہے جہاں بیماری نو بیماری سمجھے آپ نو مریض سمجھے غفلت لگا پھرتا ہے کسی آن کے چیتا کرما ہے کسی حکیم نے دس دیتا یار تینوں فلانی بیماری ہو علاج کرا سکتا ہے تو جس بے وقوف نے سمجھنا یہ ہوئی کہ بیماری ہی صحت ہے اور میں صحیح ہوں ارے بھائی میں صحیح کیوں ہوں کیونکہ بیماری صحت ہے تو ہوں وہ کی علاج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لا علاج مریض تا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں انے مادر زاد نو اکھاں دے چھڈی انے مادر زاد نو اکھاں دے دتی میں کوڑ والے نو صحیح کر لیا میں فل بہری والے نو شفا دے لئیے لیکن جیڑا یہ دوہری جہالت رکھدا ہے نا ایک تے جاہل ہے تے اتوں اپنی جہالت نو علم سمجھدا ہے فرمایا اس نو ہدایت دین تو میں عاجز آ گیا اوتھے میرے معجزے بھی کام نہیں کرتے توجہ نہیں فرمائی گئی ابو جہل سے لعنت مبتلا سی تا کر کے سید الانبیاء دی ہدایت اودے تے اثر انداز نہیں ہو سکی آگے جی سمجھ کے نہیں آئی قرآن مجید نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا کئی ایسے بھی ظالم ہیں جڑے اپنے نفس دی خواہش ارادیاں دے پجاری نے
مومن پجاری نہیں ہوندا. پوجا اس لیے ہونی ہے جس نے سمجھے گا میں حق دیا، میں جو اپنے نفس کے ارادے دے پیچھے چلنا وا، خواہش دے پیچھے چلنا وا، میں حق دیا، میں صحیح پہ کرنا وا. یہ ہوئی ہونا چاہیے، یہ ہوئی علم ہے، یہ ہوئی حق ہے. جس نے اندا بن جاوے گا اس لیے وہ ظالم کدی ہدایت نہیں آ سکتا. انہوں آخا گے اپنے نفس دا پجاری، یہ اپنے نفس دا پجاری ہے. اگر ظالم سمجھے تے عقیدہ باقی ہے پھر پجاری نہیں، پھر آخا گے غافل ہے، غافل ہے، فاسق ہے، گمراہ ہوا پھردا ہے. جس ویلے اس بندے نے نفس نو انج مننا ہے، آخنا میں ہر جائز ناجائز ارادہ پورا کرنا اور پورا کرنا میرا حق ہے. مینو اللہ بھی نہیں روک سکتا، نبی نہیں روک سکتا، رسول نہیں روک سکتا، دین نہیں روک سکتا. جیڑا میرے ارادے دے خواہشاں دے پورے کرنے چ رکاوٹ پان کی کوشش کرے گا وہ دہشت گرد ہے، انتہا پسند ہے، فسادی ہے، انسانوں کے حق مارتا ہے. انسانیت اسی کا نام ہے کہ انسان کو اپنے آپ کا پجاری ہونا چاہیے. اور سجنا ادھر میں دوسرے لفظ آگ لے وہ جڑا ابلیس اس ظالم کو یہ کم ہویا سی. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو آدم نو، فرمایا سجدہ کرو آدم نو. فرشتے سجدہ کیتا، ابلیس سجدہ نہیں کیتا. ہوں یہ بھی نہیں آخیا کہ میں جرم اللہ سونے غلطی ہو گئی بھول گیا، توجہ نہیں فرمائی. دانا بابے آدم نے کھاتا تو فرمایا ربنا ظلمنا، پروردگارا ظلم کر بیٹھے. اس لعنتی نے ایویں سمجھو نا فرمانی کا پورا درخت کھا. ابلیس نے رب دی نافرمانی دا پورا درخت کھاتا ہے تے آکڑیا انج اونوں کہندا رب آندا سجدہ کیوں نہیں کیتا ہی؟ کہندا کینوں کیویں کراں، میں چنگا، میں بنا اگ چوں بڑے مٹی چوں، میری سائنس یہ کہتی ہے، میری سائنس اور علم یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کرے. تو نے غلطی کی، الٹ حکم کیوں دیا؟ یہ قرآن ہے یہ نا. ہوں ابلیس کہندا خدا نو یہ ہوں بنن لگا وہ دے مقابلے اپنے نفس دا پجاری. اور یہ جی میں گل پیچھے کی سی کہ سابقہ کسی دور میں مثال قائم ہو جانا اور بات ہے، لیکن کسی دا تحریک دے طور تے اور کثرت دے طور تے ہونا ہور گل ہے. مثال دے طور تے ابلیس کا نمونہ آ گیا سامنے کہ خدا سونا فرماندا ہے سجدہ کرو، ایویں خدا پاک دے حکم شریف دے مقابلے وچ اپنے نفس دے، اپنے عقل دے، اپنی سائنس دے جاہلانہ فیصلے نو او دے اگے چ رکھنا، مقابلے وچ رکھنا دے آکھنا پر یہ کی ہویا او فرماوے تو سجدہ نہیں کیتا، کیوں نہیں کیتا، یہ اگو یہ آکھے کیویں کریں. میرا سائنس اور میرا علم یہ کہتا ہے میں اچھا ہوں، سجدے کا حق اس کو ہے مجھے نہیں ہے. تو مینو کہہ کے تو تے غلطی کی تھی ربا. اللہ اکبر، توجہ نہیں فرمائی نے. یہ ہوں رب نو کہہ رہا ہے تو غلطی کیتی ہے، ایتھے حکم انج نہیں سی بنتا، انج بنتا سی. ٹھیک ہے، یہ وہ پہلا ملعون ہے جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو، اپنے ارادے کو
خدا بنایا خدا کے مقابلے میں، اور بنا کر اوپر سے علمی سند دے رہا ہے، دلیل۔ اپنا ایک شیطانی ابلیس نے اپنا شیطانی علم اگے چ رکھا کی خلقتہ من طین، انہوں تو بنایا ہی گارے تو مٹی تو، مینو بنایا ہی اگ تو، پھر کی تک بنتا ہے؟ یہ ہوں عقل آ گئی، گل سمجھا؟ یہ نفس آ گیا، نفس آیا ہے، نفس آخیا سجدہ نہیں کرنا، نہیں بننا، اگو علم دی دلیل پہ بنا ہے، اپنے دعوے خبیث واسطے، اپنے خبیث عمل واسطے، نفس نو الہ بناؤ واسطے دلیل پہ دین، اضلہ اللہ علی علم۔ اللہ فرماندا ہے علم پر اس کو گمراہ کیا، اور علم پر گمراہ کہ او دا علم ہی گمراہی ہے۔ کیویں گمراہی ہے کہ او دے کے گل ظاہر ہو گئی کہ یہ علم وہ سمجھتا پہ علم ہے، حالانکہ علم نہیں، لعنت ہے یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ یہ تو حقیقت تھی کہ وہ گارے سے بنا ہے، مٹی سے، اور یہ آگ سے، بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ سائنسی نتیجہ نکالنا کیا کہ سجدے کا حق اس کا بنتا ہے، وہ مجھے کرے، میرا نہیں بنتا۔ یہ مطلب ہے مخلوق سے، مخلوق کے حقائق سے نتیجہ ایسا نکالنا کہ دین اور اللہ کے مقابلے میں آئے، یہ ابلیس سے ہوا ہے کام۔ اللہ، یہ ابلیس سے کام ہوا ہے کہ دین کے مقابلے میں، اللہ دی وحی دے مقابلے میں اپنا علم رکھنا اور انہوں سمجھنا یہ علم ہے، یہی وہ ابلیس کی جہالت ہے، لعنت ہے جو اس سے ہوئی ہے۔ وہ سنگیا، یہی وہ الوہیت نفس کا فتنہ ہے جو سب سے پہلے ابلیس سے ہوا۔ لیکن ہمارے دور کے اندر آ کر اس نے تحریک علمی تحریک کا وجود لے لیا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ علمی تحریک کا وجود لے لیا ہے ایس فتنے نے۔ مثال اول، ہائے ہائے ہائے، اور تو انسان پتہ لگ جائے گا کہ سڈے پیو دادے دے سڈے فرق کی، ساری یا تسی بزرگ بیٹھے جی، سڈیا نسل تے سڈے بزرگ انہیں فرق کی ہے۔ بزرگ ہمارے یہی نظریہ رکھتے تھے کہ ہم اللہ کی نافرمانی جب کرتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں، پروردگارا معاف کر دے، ربنا ظلمنا، پروردگارا ظالم ہے۔ لیکن نسل یہ سمجھتی ہے، فرق ہے نسل کا اور اصل کا۔ اصل یہ سمجھتی تھی کہ ہم ظالم ہیں، گنہگار ہیں، نسل یہ سمجھتی ہے نہیں، وہ جاہل تھے۔ علم یہ ہے کہ دین کو اپنے معاملات میں داخل کر لینا یہ جہالت ہے۔ خدا وہی نبی رسول ان کا کیا کام بنتا ہے؟ اگر کسی نے توجہ، اگر کسی نے دین کو ماننا بھی ہے، رکھنا بھی ہے، تو بھائی اس کو دوسرے درجے میں رکھے، پہلے میں نہیں۔ پہلے وہ کام، پہلے وہ بات، پہلے وہ معاملہ جو عقل، ارادے اور نفس کے مطابق ہو، پہلے اسی کو رکھو۔ کہو حق یہی بنتا ہے ہر آدمی کا، اس کو حقوق انسانیت میں شامل کرو۔ اس کو کہتے ہیں انگلش کی زبان میں ہیومن بینگ،
میں نے انگلش پڑھی نہیں ہے، کسی کتاب میں لکھی دیکھی ہے. ہیومن بینگ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اے انسان، تو اپنے خیر اور شر، اپنی نیکی بدی کے فیصلے کرنے کا تو خود مالک ہے. نہ تیرے اوپر کوئی خدا ہے، نہ اس کا کوئی پیغام ہے. جو رسول پیغام لاتے تھے ان کو کہو پاگل ہے، وہ دیوانے ہیں. کیا حق بنتا ہے؟ اگر میرا ارادہ ہے میں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے میں جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں. اگر ارادہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کی زبان کہہ رہا ہوں، اگر ارادہ ہے کہ یہ خواہش میں اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنے محرم رشتے داروں سے پوری کروں، کیوں کہ میرا نفس کہتا ہے یہ حسین زیادہ ہے، تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اس لانتی تحریک اور اس لانتی نظریے میں وہ بالکل حق شمار ہوتا ہے. کیوں شمار ہوتا ہے حق؟ ارے بھائی، انسان خود اپنے ارادے کا خود مالک ہے، خیر و شر. جب میں نے یہ سوچا کہ میرے لیے یہ خیر ہے، کیا کہ میں اس طرح اپنی جنسی خواہش پوری کروں، تو اب یہی میرا حق ہے اور یہی حق ہے. اب سب کا حق بنتا ہے، سب کا، توجہ ذرا، حکومت سمیت سب کا حق بنتا ہے کہ ایسے بندے کو موقع فراہم کیا جائے، ایسے بندے کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنی جنسی خواہش جس سے پوری کرنا چاہتا ہے وہ کرے. اس کے آگے رکاوٹ مت ڈالو. اور اگر کوئی آدمی چاہتا ہے میری خیر اس میں ہے کہ نماز پڑھوں، میری خیر اس میں ہے کہ نماز پڑھوں، بات سمجھنا ذرا، تو اس کے لیے نماز کا بندوبست کر دینا اور نماز کے آگے رکاوٹ نہ بننا. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. وہ اپنی خیر و شر کا خود فیصلہ کر سکتا ہے، یہ اپنے خیر و شر کا خود فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن اتنا بات ہے کیا کہ جب کوئی خواہش پوری کرنا چاہے تو ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ٹکراؤ بس، تصادم نہیں ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ہر کوئی ٹھنڈے بڑھو، ٹھنڈے بڑھ کے بہت اچھے سے گولی کا مسئلہ ہے، ٹھنڈے بڑھو، ایک دوسرے کو برداشت کرو. لہذا اے نمازی، اے نمازی، اگر تو نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن یہ نہ سوچنا کہ برائی کوئی چیز ہے. برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ جب تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو تمہاری خواہش دوسروں کی خواہشات سے ٹکر کھائے. مثلا اگر آپ شراب پینا چاہتے ہیں تو پیئیں، لیکن شراب پی کر گاڑی نہیں چلا سکتے. توجہ نہیں فرمائی. شراب پینے کے سارے بندوبست کرنا یہ تمام کا حق ہے. تمام کی جیب سے، تمام کے مال سے، تمام کے پیسے سے، تمام کی وسعت سے، تمام کی طاقت سے، تمام کی ملی بھگت سے، تمام کی امداد سے شراب پینے کے تمام ذرائع مواقع ہونے چاہیے. لیکن شراب پی کر گاڑی نہیں چلا سکتا. کیوں؟ گاڑی چلائے گا تو دوسروں کو نقصان دینے کا خطرہ ہے. اب یہ جرم ہے. شراب پینا جرم نہیں، ماں بہن بیٹی کو استعمال کرنا جنسی خواہش کے لیے جرم نہیں. ہاں، اگر تم جبرن اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جبرن کسی کو مجبور کر کے اسلحہ وقا کے اپنی خواہش پوری، اب تم ظالم ہو، اب تم مجرم ہو. اگر رضامندی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، دوسرا اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. ہاں، اگر بچ جبر آ جاوے تو ہوں کیونکہ دوسرے نو نقصان پہنچ رہے ہیں
تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اصلہ ہو گئی ہے. بات نہیں سمجھے. آپ ٹی وی سے قرآن سننا چاہتے ہیں, آپ ٹی وی سے فلم دیکھنا چاہتے ہیں, بات کو سمجھیں. تو دونوں حق ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں میں قرآن دیکھوں تو قرآن کا پاسا موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میں فلم دیکھوں تو فلم بھی ضروری ہے, وہ ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ اس وجہ سے کہ وہ بھی تو آخر کچھ لوگوں کی خواہش ہے. سمجھ نہیں آئی میرے دوستو؟ اور سادے مسلمانوں, یا تے آپ سادے ہیں تے یا من مچلے ہیں, دو وچوں ایک گل ضرور ہے. یا آپ سیدھے سادے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں جگ کدھر پہ جانا ہے, تے یا من مچلے ہیں جان کے کیس وٹ کے بیٹھے. ہوں تمہیں کی لگتا ہے یار جھوٹ نہ بولیا جی؟ بولتے نہیں جی. من مچلے والی گل کہ بھولے سادے والی گل؟ یہ ہوں تصا فیصلہ کرنا, تصا فیصلہ کرنا بقول اقبال. سارا قلندر اقبال فرماتا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے, اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ, ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی اقبال فرماتا مسلمانا کسی مولوی تو مسئلے تیرے حل نہیں ہونے, پوچھنے کی لوڑ نہیں. اپنے دل تو پوچھ, اپنے اندر چھاتی مار. دین تو ایسا دور کیوں ہو گئے, دین کے مخالف کیوں بن گئے ہیں, دین برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ اپنے دل تو پوچھ. کسی ملا کو جواب نہ لوی وہ بے ضمیر بن گئے نے, تینوں نہیں دسن گے. آپ تو پوچھ, تیرا ضمیر دسے گا اصا دین تو کیوں دور ہٹ گئے, دین کے کیوں خلاف چل پے ہیں. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب, حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. اور سنگیو عارف کھڑی, عارف کھڑی جیسے فقیران منع والے بیٹھے تھے. آپ ایک ہی دور میں گئے, ابتدا میں گئے, اس دور کی ابتدا میں گئے. آپ فرما دے دنیا ڈاڈی ویسیا مارے, دنیا ڈاڈی ویسیا مارے, درد افنا کر دے. دلدار جنا دے نہ جھوٹے نہ مرے. علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب.
خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب، خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب. توجہ ہے سونے ہو بیمار آ جائے موضوع چھیڑ کے بیٹھا بیمار نہ ہوتا تو پھر تمہیں ہور لطف دلانا سی. تو میں صرف گل سمجھاؤ دے زور رکھنا پیا، ذوق دے زیادہ زور نہیں رکھنا. توجہ ہے. وہ فرماندے نے وہ بیلیو کی کریے ہوں دنیا ڈاڈی بن گئی ہے، ساڈے دلدار ٹر گئے، عمر بن خطاب ٹر گئے، بابا فرید ٹر گئے، خالد بن ولید ٹر گئے، اسلام نو سمجھنے والے ٹر گئے، اسلام دے خیر خواہ ٹر گئے، اصا ہوں اکا دکا رہ گئے ہیں. ہوں تا کر کے ڈاڈے ہو گئی یہ دنیا، ایسا تو اصا ماڑے ہو گئے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ گل نو سمجھو. ادھر دیکھو سونے الوہیت حق اور حق نو الہ مننے کا یہ معنی ہے کہ یا تو میں اس کے خلاف نہ کروں اور میں سمجھوں کہ جیویں عقیدہ رکھنا ہاں کہ میرے ارادے میرے خواہش ہر شاید مالک ہوں، لہذا میں آپ کو پیچھے چلاؤں ہے، میں نفس کی مخالفت کراں گا، حق کی موافقت کراں گا. یا یہ اعلیٰ درجے کے لوگ نے. توجہ عقیدہ ہر مسلمان کا یہ ہوتا ہے، لیکن پھر اگر عمل بھی ایویں کر جاوے تو ولی بن جاتا ہے، اور اگر عمل نہ کر سکے تو پھر گناہگار مومن بن جاتا ہے. لیکن اگر یہ نظریہ ہی الٹ جاوے کہ اس کا میرے ارادے میری زندگی تے کسی بھی کام میں فیصلہ ہوتا نہیں، میرا اپنا ہی چلنا ہے، خیر شر میرے اپنے نے، انہیں نہیں بنانے، انہیں نہیں دسنا. نعرہ تکبیر، کہ یہ برا ہے کہ اچھا ایمان ہے، انہیں دسنا ہے کی برا کی چنگا ہے. نیکی بدی رب دسے تو مسلمان بنتا ہے. جی عقیدہ رکھے رب دسنی ہے، میں جی یہ سمجھے کہ میں خود دسنی ہے تو پھر خود نفس نو خدا بناؤ رہا ہے. جی یہ سمجھے کہ رب دسنا ہے. نبی رسول آئے اسے واسطے میں اور کل بھی آئے. یہ مطلب ہے عقل انسانی وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ اللہ کیڑے کام راضی ہے کیڑے چ نہیں، کیڑی خیر کیڑی شر، کی نیکی کی بدی، کی اچھائی کی برائی. وہ میں خود فیصلہ کرا عقل نہیں کر سکتا. جیڑا یہ آخے میرا فیصلہ آپ عقل ہی کرے گا وہ کافر بن جاتا ہے، جیڑا آخے رب ہی کرے گا وہ مومن بن جاتا ہے. جیڑا آخے جیویں فیصلہ ہوتا ہی ہے نا ایویں میں چلنا بھی اسی طرح ہی ہے تو چلنے پورا جس نے پورا اتر جاتا ہے اس نے ولی بن جاتا ہے. نفس نو فنا کر کے رب سونے کی مرضی ولی بننا ہے. یہ الٹ کام ہو گیا، یہ الٹ کام ہو گیا. ایک ولی فنا ہوئے، ایک بندہ فنا ہوئے رب، ایک الٹ ہو گیا کی اور ربا تو فنا ہو میرے، اور ربا تو فنا ہو کیویں جیویں میں چاہنا تو اوویں کیا کر، جیویں میں چاہواں تو آکھیا کر بالکل ٹھیک ہے. میں تینوں آکھاں تو میرے کیوں سجدے دا آکھے تو آکھے وہ غلطی ہو گئی رہن کیڈا فرق ہے مسلمانوں. ایک یہ آخنا رابا میرے کو غلطی ہو گئی ہے، ایک یہ سمجھنا کہ رب نو رب دا حق بنتا ہے وہ آخر میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں تیرے ال کیوں یہ حکم پیٹ بیٹھا.
ہوں گل وہی آ گئی وہ جڑی شروع سمجھائی سنائی سی کہ جدو خدا نے نفس نو بنایا تو انہوں آتا دس میں کون ہاں تو وہ اگوں کہتا تو دس میں کون ہاں. انسان تا بڑی ڈاڈی شاید جے مر جاوے یہ مر جاوے ہائے 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 یہ مر جاوے تے ہر شے تو ڈاڈا ہو جاتا ہے. ہر شے کیوں یہ ڈاڈا ہی ایڈا ہے کہ رب دے مقابلے وچ یہ ہوئی آتا ہے. جے جاوے مر رب آندا تو ہر شے دے حاکم چل تیرے ارادیاں دے نال تو ایک وارا ارادے اپنے میرے ارادیاں وچ فنا کر دے اپنی مرضی میری مرضی پیچھے ختم کر دے پھر ویکھ میں کائنات تیری مرضی دے نال ناچ کرنا چاہیے. بولتے نہیں اینو ہی کہندے نے کہ میاں اللہ دا قلم ولی دے ہاتھ چ کدوں آندا ہے جی وہ یہ آکھے جدوں یہ آکھے کہ یہ کیوں آکھے مینوں تو پھر قلم نہیں آتا پھر لعنت قلم اس لیے آتا ہے جس لیے آخے لجپالا جو آخے گا وہی کرو. دسو اے مسلمانوں یہ دسو ایک بچہ پہلا بچہ پلیٹھی دا بچہ رب کو آخری عمر چ منگیا ہوئے آخری عمر چ ملے پھر بیوی ہوئے انہاں دونوں ایک ایسی جگہ تے جا چھڈنا جتھے کوئی سبزہ تے سبزہ رہا پانی بھی نہ لبے پانی بھی نہ لبے. دسو کیا عقل کہہ سکتی ہے کہ این کرنا ٹھیک ہے؟ اگر اس نے آ کے چھڈ جا کے کسی سوسائٹی چھڈے نہ کسی سوسائٹی میں بٹھا انہیں حکم دیتا اے ابراہیم خلیل جا اے بچہ دودھ پیندا تے اپنی بیوی اس وادی وچ چھڈیا جس وادی وچ پانی نہیں لبدا. میں ویکھاں تے صحیح تو فرشتیاں وانگوں میری گل تے چلنا ہے کہ نہیں. آپ نے چکیا اور تابے داری بھی اخیر ہو گئی نفس مارن بھی اخیر ہو گئی مخالفت نفس بھی اخیر ہو گئی موافقت حق بھی اخیر ہو گئی. چھڑ کے ٹر پہ دس دے بھی نہیں کہندے بھی نہیں خبر بھی نہیں دے کیوں چھڑ چلے کی گل اتنے چھڑ چلے کہ سہارے چھڑ چلے کوئی نہ مت فرق آ جاوے حق دی موافقت مت فرق آ جاوے. آپ ٹر پہ گھر والی کا ہوں آپ دس دل میں کی گزریا ہونا ہے جنوں آخری عمر پتر لبا ہوئے موت والی ہلاکت والی تھان دے میاں چھڈ کے جا رہا ہے پیشاب نہیں ویس لا بیبی ہوری کہندیاں نے سانو آسرے نے چھڑ چلے جے کیوں چھڑ چلے جے بولے نہیں واپسی جواب نہیں دیتا. یہ بخاری کہندی بخاری بولتے نہیں
صرف نہیں آخیا انہیں صرف نہیں آخیا اللہ میں وادی بے آب و گیا وادی سری وادی جتنے کوئی شہ نہیں میں اوتھے چھڈ چلیا بس تینوں عرض کرنا اینوں میں کچھ نہیں کہندا بی بی کہندی ہے دسو دے سی اچھا ایک تانوں کنے آکھیا ہے جس نے انہاں پچھاں نہیں نہ ویکھیا بی بی سمجھ گئی ایڈا تابعدار یہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا ہوں گل رب تے مکڑی لگتا ادھر ہی آئی کمال ڈال لکھتے جگر وہ سونے فرشتیاں ورگا پتر وہ بھی دودھ پیندا ہے تے بی بی وہ کلی یہو جی تھان تے چھڈ کے پچھاں بھی نہیں ویکھدا گل کی سمجھ گئی کہ ایڈا آسرا ایڈی تابعداری ایڈی پابندی یہ صرف وہی کر سکتا ہے جی اپنی گل ہوتی تو یہ کلیجے نو ہاتھ پینا سی انہیں کدی نہیں سی چھڈنا یہ ہوں آپ تے نہیں یہ رب دے اوتے رہ گیا ہے بی بی جی کہندی نے اللہ نے بھی فرمایا آپ نے پیچھا نہیں ویکھیا بخاری کہندی آپ نے سر مبارک ہلایا فرمایا نعم نعم ہاں انہیں آکھیا آپ فرما دیا اچھا جی انہیں آخیا تو بھی راضی ہے تو میں بھی نک تک راضی ہوں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ ہوں عشق آ گیا عقل نے عقل آخنا سی کی کرنا ہے گیا کسی سوسائٹی وہاں عشق کہندا ہے وہ میرے آخے نو تیلی لا میں تے اپنے پتر نو تیلی لا دیا گا وہ آخے چھری پھیر دے گا کیونکہ آخری عمر اولاد لبی وہ بھی پتر لبا وہ بھی بیٹا لبیا جو جمیا ہے وہ جزمایا ہے موت نے منہ پایا ہے جی جوان ہو گیا ہے تو پھر آئے نے پھر آخر پترا مینو عمر ہویا ہے وہ پتر نے گاٹے میں چھری پھیر تیرا کی خیال ہے بیوی انج تابعدار سی مسلمان سی مومن سی نفس دی پجاری نہیں سی نفس نو خدا مننے والی نہیں سی رب نو رب مننے والی سی پتر بھی رب دا تابعدار ہے بیوی بھی رب دی تابعدار ہے بیوی آخری ہے میں راضی ہوں پتر آخر ابا جی پوچھنے کی لوڑ کیڑی ہے وہ تو سب ویکھنا چاہیے لت ہلی تے پھر آکھے پوچھ بھی پھر لت ہلے تے پھر آخری ہے کہ آخر جواب ہی نہیں دیں گے اچھا اندازہ لا لیا لگتا ہے انہیں ہی آخیا ہے تو ایڈا پابند وہ ہی نہ تو گھر ویکنا ہے نہ کوئی تو وطن ویکنا ہے نہ برادری ویکنا ہے ہر کسی نو سیدھا ہو جانا ہے تو پتر دے اپنی برادری دے بت خانے چ بڑھ جانا ہے چاہ توڑنا ہے نہ تینوں اپنا خیال جہاں پیچھے ہر شے بھلائی گئی نا آپ نو بھی بھلا گئی وہ رب ہی ہے پھر وہ مطلب ہے انہیں آخیا جی انہیں آخیا تو میں راضی ہوں جا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب توجہ ہے سونے اگر نہیں سواد آیا گلا کا سمجھ نہیں آئی تو پیسے واپس
توجہ ہے. ایک سناوا بغیر پیسے دو. میں کمالی خطاب کر رہا سا. میں کہا میرے چھوٹے جلسے جن تھی بیٹھے جی نا میں ان جلسے کی تقریر کرتا پہلو کرتا سا ایک ایک نو بھی لب کے کرتا سا. پیغام دینا سی پورا ہو گیا. ہوں تو صرف سنگیا نو جوڑن واسطے رکھ بولنے لوڑ کوئی سنگیا نو جوڑن واسطے چلو انہوں نے رہ جا ورنہ لوڑ کوئی نہیں. قسم خدا کی کر کے نا اور میں آخیا میرے نہ چھوٹے جلسے نے سدیا کرو میرے سننے والے انہوں نے سد لیا کرو. ایک جٹ جا چودھری جا بندہ اٹھ کھلوتا داڑی منا جا ایڈی انہیں گال کٹی کٹ کے آدھا لو ایک تو نہ ساڈے والا میں اتو مول بھی 50,000 تو گھٹ نہیں تھلے آؤں 10 موڑا تھا مکالا والی کدھر جائے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ ہے. بے تما لوگ بے تما بے لالچ لوگ اللہ دے آسرے تے رہنا. مسلمانوں سچی جی پوچھتے ایمان نال اصا تے مسلمانوں نو لیکاں لائی پھرنے مسلمانی نو لیکاں لائی پھرنے ورنہ کی تک بنتا ہے. اصا بڑیے نبیاں دے وارث ہیں بڑیے نبیاں دے وارث. دس ہوئے کیا وہ رسول نہیں کیا وہ نبی نہیں کیا وہ شجرہ انبیاء کا وہ اصل اور تنا نہیں جس کو حضرت ابراہیم خلیل کہتے ہیں. تو بچہ تے بیوی بچہ تے بیوی وہ یہو جی ہلاکت تے موت تے منہ پا کے ٹر جاوے کدے واسطے ایک حکم سی نا گل تے صرف حکم دی ہے نا. ہن جے بیبی نو فکر ہو یہ پانی دا کی بنے گا بجی نو پہاڑی تے چڑھ اوتھے چڑھ ایویں ہو سکیا. ہن ویکھی نہیں سی تو بھی میرے آسرے دس یہ بھی میرے آسرے والی ہے. انہیں میرا نام سنیا تو آدھی میں راضی ہو گئی ہے جا جی نے مرضی کرنا مینو اللہ ہی کافی جا تو جا چڑھ کے جا مینو اللہ ہی کافی ہے. تو ہوں ویخ یہ میں کیویں سنبھالنا جی عرشا فرشا نو سنبھالنا تو ایک تیری بیوی بچے میرے کو نہیں سنبھالنا. پانی لب نہیں پھرتی پانی بچہ جانا ہے. حدیث بخاری چیا بچے دی جان ہوٹاں تے آن لگ پئی. جس لے بچہ ہے ترفیا نا اس لے بیبی دے کلیجے نو ہاتھ پیا کلیجے نو ہاتھ پیا پھر چڑھیے کسے پاسوں آواز آوے کسے بندے دی نال جس لے بیبی درد نال بھر گئی ہے. اور امتحان سارے پورے ہو گئے. ایسا کیا آیا جبریل امین ظاہر ہو گئے. بی بی فرمان دیے وہ تو کون ہے تیرے کو خیر دی امید ہو سکتی ہے کوئی برا تو نہیں. پھر فکر پہ گئی فکر مت کوئی پیڑا متے لگے ٹھیک ہے بھاوے پتر مرتا ہے مر جاوے پر کسی پیڑے دے متے نہ لگا. وہ تو کون ہے انہیں آخیا میں اللہ کا فرشتہ وا جبریل آ ویخ گڈی ماری پانی نکلیا وہ جھلا توجہ کر کرا ادھر ویخ کی راز سی کہ اس چشمے نو قیامت تک واسطے خوہ بنا کے تے شفا وچ رکھ کے تے ہر کسی نو آکھنا ہے تو رج کے پی. راز صرف اتنا ہے کہ دیکھو میری موافقت کر کے نفس دی مخالفت کر کے اپنے بیوی بچے نو ہلاکت تے موت دے منہ وچ چھڈ کے جان والا انہیں تانوں دسیا ہے وہ ویکھو نے صحیح رب دسیا ہے کہ وہ چھڈ کے جان والا جے چھڈ گیا ہے
تے میری وفا دی اخیر ویکھو کہ میں او پانی دے قطرے نو جڑے ترسدے سن او انہاں دے پیراں دے صدقے قیامت تک خون ایسا چلایا ہے خالی پانی بھی نہیں بیماریاں دا علاج بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ جڑے اللہ والے ہوندے نے جدو یہ حضرت ابراہیم آنگو او دی موافقت تے نفس دی مخالفت دی اخیر کردے نے پھر پروردگار آکھدا ہے اور لنگ گیا ہے ابراہیم آنگو کامیاب ہو گیا ہے پار ہو گیا ہے ہن انج کران گے عارف کھڑی تیرے دربار دے نال جے نلکا نکلے گا تے نلکے تو شفا لب جانی ہے شاید دوائیاں تو نہیں لے سکن گے اساں تیرے پانی نال ہی دے چھڈاں نہ سمجھنا کہ اللہ نے وہ خصوص خاص صرف ابراہیم کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بنایا انہوں نے جو کچھ کرائے نے وہ اپنے مخلوق دوسرے واسطے مثال اور نمونے کے طور پر انہوں نے نمونہ قائم کیتا ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ دیکھو موافقت حق اور مخالفت نفس کا نتیجہ کیا ہے بولتے نہیں جی لیکن ایک طرف مخالفت حق اور موافقت نفس ہوں او مظہر ان آ گیا ظہور اس لیا کہ بھائی دونوں ہونے چاہیے قرآن بھی ہو ٹی وی میں قرآن فلم بھی ہو اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی خواہش پوری کرے یہ اس کے لیے خیر ہے اور اگر کوئی وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی خواہش پوری کرے وہ اس کی خیر ہے لہذا تمہارا سب کا حق یہ بنتا ہے کہ تمام مدد کرو تعاون کرو تمام ایک دوسرے کی خواہشات پوری کرنے میں مدد کرو جی اسی وجہ سے ٹی وی کا جو مال چلتا ہے نا جس کو نفس الوہیت نفس کے قائل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں اور خوش ہو کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آزادی ہے وہ سارا تواڈے ساڈے تعاون نال چلتا ہے جی ٹائم ہوا اچھا کتنے بجے اگر آخو نا جمعے کا ٹائم گل سمجھو اگر کہو جمعے کے وقت کی بات تو وہ تو میں جانتا ہوں اگر کہے اپنے وقت کی بات تو وہ میں نہیں جانتا میں تمہارے وقت کو نہیں جانتا میں جمعے کے وقت جمعے کا وقت ہو گیا تو مجھے معلوم ہے کتنے بجے تک جمعے کا وقت رہتا ہے اپنے وقت کی بات کریں میں آپ کے دل کے وقت کو نہیں جانتا ساتھ میں یاد رکھیں کہ میں یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے نہیں آیا میں تو وہاں جمعہ نہیں پڑھاتا یا کیسے پڑھاتا مجھے تو بلایا گیا ہے بیان کے لیے کچھ بتانے کے لیے جو ہے اب سنو بیٹا بیٹھ جاؤ بات سمجھنا اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں وہ مولوی ہوں کہ جو آپ کے گاٹے پڑ گیا نہ اگر آپ مجھ سے ایک گنا بے پرواہ بنیں گے میں 10 گنا بے پرواہ بن جاؤں میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ نہ میں آپ کی جیب کی طرف دیکھنے والا ہوں میں کچھ نہیں میں صرف اللہ رسول کو دیکھ کر اللہ رسول کی حق بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اگر میرا بیان آپ پر بھاری اور ثقیل ہو رہا ہے اور دل پر بوجھ ڈال رہا ہے تو وہ بھی آپ بتا دیں میں معذرت کر لوں ساتھی کہتے ہیں ہم سننا چاہتے ہیں لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ جو نہیں سننا چاہتے وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ان کے لیے سپیکر بند کر دوں
بات نہیں سمجھے؟ دین حق کی بات ہے. میں بات کو آخر تک پہنچا چکا ہوں. میرے خیال میں بولنے کی حاجت تو نہیں تھی. میں بالکل آخر میں پہنچ چکا ہوں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، کاش کہ ہم اگر اتنا وسیع ظرف اور دلیر اور جری ہو جاتے کہ اگر کوئی سیاسی جلسہ ہوتا اور اس میں کوئی وزیر آ رہا ہوتا اور وہ بے ٹائم آتا، 4 گھنٹے لیٹ آتا، 4 گھنٹے کے بعد پھر اس نے 2 گھنٹے سنانا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے، تو ہم اس وقت کھڑے ہو جاتے کہ سر آپ کے بولنے کا اس وقت وقت ختم ہو چکا ہے کیونکہ 4 گھنٹے آپ لیٹ آئے ہیں اور ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، لہٰذا خبردار آگے آپ خطاب نہیں کر سکتے، مہربانی آپ. اگر ہم اتنا دلیر ہو جاتے تو پتہ نہیں انقلاب آ جاتا. لیکن کریے کہ خواجہ غلام فرید فرماؤں کوٹ مٹھن شریف والا آپ فرمانا ہے میں مسکین دی خاطر ہر ایک رانی خان رانی خان سندھ دا ہے تے وہ مشہور گل ہے کہ میں مسکین دی خاطر ہر ایک رانی خان ہے. اساں کاش کے رانی خان بنتے تگڑیاں واسطے. پھر سوال میں بہت ماڑا میں اج کل ایمان نال مطلب بالکل ہاتھ بن کے تقریر کرنا. میں جی اگر راضی ہو تو میں سنا دینا، جی ناراض ہو تو میں بند کر دینا. وہی وجہ یہ کہ ڈر اس واسطے لگتا ہے کہ مسلمان جڑے نے وہ اج کل اسلام میں ایڈے پکے ہو گئے نے اور ایڈی محبت پکی ہو گئی ہے کہ جویں جویں اسلام دیا گلاں سنن اوویں اوویں سڑنا شروع کر دیتے اسلام مسلمان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے غوثیہ. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. میں کسی کا دل توڑنے نہیں آیا، میں دل جوڑنے آیا. لیکن اگر کوئی دل خود بخود ٹوٹے تو اس کو میں جوڑنے بھی نہیں آیا. بات سمجھ. اگر انشاءاللہ العزیز میری بات دل توڑنے والی نہیں ہوگی. درد مندان دے سخن محمد او دیون خبراں حالو جس پلے پھل پتے ہون آوے باس رومالو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. اللہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب. دیکھو میرے بھائیو، گل میں کر رہا تھا کہ برائی بھی چلے تو نیکوں کے تعاون سے. کیسی عجیب بات یار، یہ بھی ہم نے ماحول دیکھنا تھا کہ چلانا برائی اور مدد تعاون نیکوں کا. جیب میری، میں چاہتا ہوں کہ بدکاری پر میرا مال خرچ نہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں بدکاری پر، برائی پر، بے حیائی پر، بغیرتی پر، زنا پر، ظلم پر، نجائز پر، زیادتی پر میرا مال خرچ نہ ہو. میں مسلمان ہوں یار. لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ فرماتا ہے گناہ اور ظلم زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو. پہلا یہ ہوں سی کہ نیکی تے مدد ہوتی سی، لیکن میری جیب وچوں مدد ہوئے برائی تے کیسی عجیب گل ہے کہ اگر ٹی وی پر برائی آ رہی ہے تو اس برائی پر جتنا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے
بجٹ ہے، سارا کچھ ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، باقاعدہ میرے جس خزانے سے جا رہا ہے اس خزانے میں میرا حصہ بھی جا رہا ہے، تمہارا بھی جا رہا ہے. ایمان سے بتانا کہ اس مال سے کہ جو ایک نیک بندے اور برائی کے مخالف بندے کی جیب سے نکل رہا ہے، اس مال کے ذریعے بدکاری ترقی پائے اور بدکاری کو امداد حاصل ہو، بدکاری کو ترویج حاصل ہو. ایمان سے بتانا یہ کیسے عجیب دور میں جی رہے ہیں. لیکن یہ وہی بات ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں نماز پڑھیں، لیکن ہم یہ بھی ساتھ نظریہ رکھتے ہیں کہ جس طرح نماز پڑھنا ہمارا حق ہے، اسی طرح فلموں سے اپنے دل کو لذت بخشنا، نفس کو خوش کرنا یہ دوسروں کا بھی حق ہے. تو میں اپنا حق اگر پورا کر رہا ہوں تو دوسروں کا حق تو نہ ماروں. لہذا میری جیب سے ادھر بھی پیسہ جانا چاہیے تاکہ ادھر رانجا بھی راضی رہے، میں بھی خوش، وہ بھی خوش، رحمان بھی راضی، شیطان بھی خوش. توجہ. یہ وہ فتنہ ہے الوہیت نفس کا. یہ یورپ سے چلا ہے ایک موضوع ہے. اس کو اتنا کتاباں پروفیشنل ڈاکٹر دیا بازار آ گئی ہیں کہ خریدیاں نہیں جاتی، اینیاں کتاباں آ گئی ہیں کہ یورپ کی طرف سے یہ فتنہ اٹھا ہے کہ انسان کا مقابلہ خدا، انسان خود خدا. کیا مطلب؟ وہ اپنے ارادے، اپنے خیر و شر سب کا فیصلہ خود کرے گا. خدا کوئی نہیں، دین کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، اور سب برابر ہیں، سب برابر ہیں. لہذا آزادی، مساوات اور ترقی ان کو اقدار سمجھ کر قومی تو تمام کا حق بنتا ہے کہ وہ ان پر قربانی دے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے وہ اپنی ایری چوٹی کا دوڑ لگائے، باہمی تعاون کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے، اعتدال چلو. آزادی کا دے تو اللہ رسول تو دین تو حق آزاد رہے. ہر بندے کا حق بنتا ہے وہ اپنا فیصلہ خیر شر کا خود کرے. بندہ آزاد ہونا چاہیے. بس مساوات کیا ہے؟ برابری. برابری یہ ہے کہ نبی رسول نیک بد سارے برابر. لہذا اگر کوئی رسول کی توہین کرے تو قتل کیوں کیا جائے؟ جب عام کی توہین کا تو موجب قتل نہیں تو رسول کی توہین کیوں قتل کا سبب ہو؟ یورپ والے یہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر اگر کسی گستاخ رسول کو قتل کرتا ہے تو یہ مجرم ہے. جو مجرم ہے اس نے تو ظلم کیا، انسان کو مار دیا، اس کی خواہش تھی اس نے پوری کر دی تو ٹھیک ہے. گستاخی کیا تو ٹھیک کیا اس نے. اور آگے ترقی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا حاصل کرنا، کمانا، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے. اور پھر زیادہ سے زیادہ دنیا کما کر عیاشی پر لگانا، اس کے اندر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ ترقی، یہ برابری، مساوات، وہ آزادی، یہ تین رکن ہے جمہوریت کے. یہ جمہوریت انہی تین ستونوں پر رہتی ہے. اور یہ جمہوریت تین ستون اس وجہ سے لائی ہے کہ الوہیت نفس کے قائل لوگ یورپ میں پیدا ہوئے. انہوں نے کہا یہ حضرت عیسیٰ کی ہدایت ہے، یہ محمد کی ہدایت ہے، یہ فلان. یہ کیا ہے؟ سب چھوڑو، ہم خود سائنسدان ہیں، عقل والے ہیں، ہمارے عقل نے فیصلہ کیا انسان خود خدا ہے. بس پیدا کرنے والا کوئی ہوگا، لیکن یہ کوئی کہو کہ پابند کرنے والا بھی ہمیں ہے، وہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان ظالموں کی پہلے نشاندہی فرما دی. ان کی تفسیر اور ان کا ظہور اگرچہ زمانہ رسالت میں نہیں تھا لیکن اب ظاہر ہوا. اللہ نے بتا دیا کہ ایسے بھی ظالم ہیں جو اپنے آپ کو خدا بناتے ہیں. توجہ ہے. بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا. اگر موضوع سمجھ نہیں آیا تو پھر تو میں مجرم ہوں، اور اگر سمجھ آ گیا ہے تو پھر نام ماننے پر میں مجرم نہیں ہوں، وہ نام ماننے. اذان جمعہ شریف کی